الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے رواں دواں ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کی۔ اور جو بھی کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو یقیناً وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ مسلمان مراد ہوں یا اہل کتاب، وہ بھی ظاہر اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر ایمان تو رکھتے ہیں، یہودی اور عیسائی، سب کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے رسولوں کو مانتے ہو، تم اللہ کی کتابوں کو مانتے ہو، چنانچہ یہودی یہی کہتے ہیں، اور وہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہی صورتحال عیسائیوں کی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے رسولوں کو مانتے ہیں اور ساری سابقہ کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن آخر میں آ کے جب اللہ نے آخری رسول بھیجا جس کا تذکرہ ان کی اپنی کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل، بائبل میں موجود ہے، تو اس پہ پھر وہ آ کے انکار کر بیٹھے۔ تو یہ جو کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا ہے، یہ ماننا کچھ نہیں ہے، یعنی ایمان اگر لانا ہے، ایمان کا اگر دعویٰ کرنا ہے، تقاضا اس کا پورا کرنا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور اللہ کی کتابوں تورات، زبور، انجیل تک ایمان رکھنے کے دعوے دار ہو، تو پھر ساری باتیں مانو نا۔ جو باتیں ابھی بھی تمہاری کتابوں میں موجود ہیں اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی بھی تمہاری کتابوں میں پریڈکشنز موجود ہیں، تو پھر ان کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر رہے ہو؟ اب اگر مسلمانوں کی طرف اس کو ہم کریں تو ہمارے مسلمانوں کا آج کیا حال ہے؟ کتنے فرقے بٹ چکے ہیں، ہر فرقہ اپنے آپ کو ہی مسلمان کہتا ہے اور دوسرے فرقے کو وہ مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب ایسی صورتحال میں کیا یہ اللہ کی کتاب کو مان رہے ہیں؟ یہ اللہ کی اس کتاب کے ماننے کا کیا یہی تقاضا ہے کہ فرقوں میں بٹ جاؤ اور ہر ایک فرقہ صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھے اور دوسرے فرقے کو وہ غلط سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ایمان کا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے رسولوں، اللہ کے فرشتوں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہو، تو پھر اس طرح مانو نا جیسے اللہ نے فرمایا ہے۔ اب اگر آج بھی مسلمان قرآن کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اسی طرح سے مانے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو سارے فرقے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن میں کون سا فرقہ ایسا ہے کہ جس کا تذکرہ موجود ہو؟ قرآن میں تو اللہ نے مسلمانوں کو مسلم ہی کہا ہے، مومن ہی کہا ہے، ان کو دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، وہابی یا کسی بھی نام سے جو ہے موسوم نہیں کیا ہے۔
اللہ نے فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یعنی اللہ نے تمہارا نام صرف مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے بھی یعنی آدم علیہ السلام سے ہی یہ مسلمان اور اسلام نام چلا رہا ہے، نہ تو ان کا کوئی فرقہ تھا، نہ کوئی دوسرا تیسرا نام تھا، اور نہ آج کوئی ایسا اللہ نے قرآن میں یا حدیث میں یا اللہ کے رسول نے کوئی ایسا دوسرا تیسرا نام لیا ہے۔ لہٰذا تم مسلم ہو جاؤ، تم مومن ہو جاؤ، اور ایمان کے تقاضے کو اس طرح سے پورا کرو جیسا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ تم اس طرح سے نہ کرو جیسے یہودی عیسائیوں نے کیا، کہ اب یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تو سب کچھ مان لیا، آگے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی آئے، اللہ کی کتاب ان پہ نازل ہوئی انجیل، اس کو نہیں مانا، انکار کر دیا۔ اور یہی صورتحال عیسائیوں نے کی، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو مانا، انجیل کو بھی مانا، اور گزشتہ ساری کتابوں کو بھی مانا، اور آگے آخری نبی جس کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، کئی بار موجود ہے، اس کا انکار کر بیٹھے۔ تو اب یہ ماننا نہ ہوا، بلکہ یہ تو اپنی مرضی ہوئی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم کتاب کا ایک حصہ تو مان رہے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کر رہے ہو، تو یہ کیا ماننا ہوا بھلا؟ یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پیچھے سارے نبیوں کو ماننے کے باوجود بھی کافر ہیں، اور اسی طرح سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیچھے سارے آدم علیہ السلام تک نبیوں کو ماننے کے باوجود بھی کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی ایک نبی کا بھی انکار کریں گے تو پھر کافر ہی رہیں گے۔ اور یہی صورتحال مسلمانوں کی ہے کہ ہم مسلمان سارے نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، اب جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی نئی کتاب نہیں نازل ہوگی، اب ہم سارے ان نبیوں کو اور ساری ان کتابوں کو مانتے ہیں، انکلوڈنگ بائبل، تورات، زبور، انجیل۔ اگر ہم کسی بھی نبی کا یا کتاب کا انکار کریں تو ہم مسلمان نہیں رہتے۔ لہٰذا ایمان کا تقاضا یوں پورا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ویسے ماننا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اپنی مرضی شروع کر دے اور یہ کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا جیسے یہودی، یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے جیسے عیسائی اور یہودی دونوں۔ تو لہٰذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو بھی کوئی چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے مسلم ہو، کوئی بھی اگر اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کے فرشتوں کا انکار کرتا ہے، اس کی کتابوں کا انکار کرتا ہے، اس کے رسولوں کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، تو فقد ضل ضلالا بعیدا، اب یہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایمان اب انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے، اس لیے کہ اس نے کچھ چیزیں مان لی، کچھ چیزیں نہیں مانی، تو وہ کہاں اللہ پر ایمان لایا، کہاں رسولوں پر ایمان لایا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے انکار کر دیا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا پھر بڑھتے گئے کفر کے اندر، لم یکن اللہ لیغفر لهم، تو اب اللہ تعالیٰ ان کی بالکل بھی بخشش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے دین کو، اپنے مذہب کو کھیل بنا لیا، تماشا بنا لیا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہی نہیں، اللہ کے رسول کو سمجھا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، فالو ہی نہیں کیا ہے، اپنی منمانی شروع کر دی ہے۔ تو اب اگر یہ صورتحال ہوئی کہ انہوں نے ایمان کو ایک طرح کا مذاق بنا لیا، مسلمان ہونا گویا مذاق بنا لیا انہوں نے، تو اب ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور نہ ہی اب ان کو ہدایت ملے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے سامنے ہدایت عیاں کر دی تھی۔
اب قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جس میں سائنسی باتیں ہونے کے باوجود اور جو اتنی پرانی ہونے کے باوجود آج کا انسان ہو یا 1400 سال پہلے کا انسان ہو اس کے لیے برابر ہے سمجھنا۔ حالانکہ دنیا کی کوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں اتنی پرانی نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ جناب یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو جو ہے اتنی پرانی اور آج بھی اس کے اندر کی اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ تورات، زبور، انجیل موجود ہے، لیکن حال کیا ہے اس کا، کیا حال کر دیا عیسائیوں نے، یہودیوں نے، کہ اس کے اندر ایسی ایسی خرافات ڈال دیں، ایسی ایسی باتیں منسوب کر دیں اللہ کی طرف، نبیوں کی طرف، حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں پر زنا کی تہمتیں تک لگا دیں۔ تو اب کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب اسی طرح سے ہے جیسی اللہ نے نازل کی تھی؟ اس طرح سے انہوں نے اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں گڑبڑ کر دیں کہ حق جو ہے وہ انہوں نے مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن اللہ کی ایسی وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اتنی صدیوں کے باوجود بھی نہ تو ایک حرف اس میں کوئی کم کر سکا ہے اور نہ اس میں زیادہ کر سکا ہے، اور کسی کی جرت بھی نہیں ہے کہ ترجمے کے اندر ہی کوئی تھوڑا سا ڈنڈی مارے۔ مثلاً قادیانیوں نے جب یہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کی کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی بئی معنی ہے کہ نبی تو آئیں گے ان کے بعد لیکن ان جیسے نہیں ہوں گے، یہ اس لحاظ سے خاتم النبیین ہیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے لیکن نبی آئیں گے لہٰذا غلام محمد قادیانی نبی ہے۔ حالانکہ قرآن کی اس آیت اور اس طرح کی کئی آیات اور اللہ کے رسول کی کئی احادیث جو واضح ہیں، ان سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، یعنی میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہٰذا اتنی واضح ہدایات کے باوجود بھی اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا قادیانیوں کا، اور اتنی بڑی انہوں نے اپنی تعداد بڑھا لی، اور اس طرح سے کتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر ڈالا، اور تو اور اب وہ بھی اب اپنے آپ کو اس طرح سے سنی مسلمان اور عام ایک مسلمان کہنے کے دعوے دار ہیں، حالانکہ ان کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو تمام علماء کے متفقہ فیصلے سے اسمبلی کے ذریعے سے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا کہ انہوں نے رسول مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلام محمد قادیانی کو نبی ماننے کا دعویٰ کر دیا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے فرمانات کے مطابق نہیں چلے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے فرمانات ہیں ان کو اس طرح سے نہیں مانے گا جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا، اچھا اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کفر میں اپنے بڑھتا چلا جائے گا اسی طرح سے تو ولا لیہدیہم سبیلا، اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں بخشے گا، اس لیے کہ ہدایت تو اللہ نے ان کو دی لیکن انہوں نے اس ہدایت کو پس پشت ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے وہ جو ان کے اندر ایک صلاحیت رکھی تھی حق کو بھانپنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی، وہ ان سے سلب کر لی گئی۔ اب وہ جانوروں کی طرح سے کل انعام بل ہم اضل، اب وہ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح جانور کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور اس کو ظاہر اس طرح کے شعور نہیں ہے جو انسان کو اللہ نے دیا ہے، یہ انسان ہونے کے باوجود بھی جانوروں سے بدتر ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمانات کو پس پشت ڈال دیا تو یوں وہ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، ایسے منافقوں کے لیے یہ خبر ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء،
یعنی وہ منافق کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزہ، تو کیا یہ منافق لوگ کافروں کو اس لیے دوست بناتے ہیں کہ یہ ان سے عزت چاہتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، تو عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے کہ عزت اسلام میں ہے، مومن ہونے میں ہے، مسلمان ہونے میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں عزت ہے، نہ کہ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرنے میں عزت ہے۔ چنانچہ آج کے نام نہاد مسلمان کافروں سے دوستی کرتے ہیں، اور کافروں سے دوستی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے ملک، اپنی ملت کے لیے ننگ اور عار ہیں، اور وہ کافروں سے دوستی یہ کہہ کر کرتے ہیں، اور ان کو اس لیے فالو کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم ان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے تو ہم پیچھے چلے جائیں گے۔ دوستی کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لین دین نہ کیا جائے، ان کے ساتھ کاروبار نہ کیا جائے، بالکل کاروبار کیا جائے، لین دین کیا جائے، اس میں کوئی یعنی قباحت نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، ان سے سودے لیتے تھے، ان کی دکان سے سودا منگواتے تھے، اور ان کے ساتھ لین دین رکھتے تھے، اور اس طرح کی کئی روایات موجود ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ لین دین نہ رکھا جائے، کاروبار نہ کیا جائے، ان سے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سب کچھ جائز ہے، لیکن ان کو ایسا جگری یار بنانا کہ جس سے مسلمانوں کو چھوڑ دیا جائے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اور ان کو اس طرح سے فالو کیا جائے جیسا کہ آج کے دور میں ہماری مسلمان ممالک، حکومتیں خصوصاً ان کی اس طرح سے فالو کرتے ہیں کہ اپنے مسلمان ممالک کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پیٹرولیم کی مصنوعات نہیں لیتے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ اور اس کی تازہ ترین مثال ہمارے جیسے غریب ملک پاکستان کی ہے کہ جس کو ایران سے سستا پیٹرول اور گیس مل سکتا ہے، لیکن صرف کفار کے ساتھ دوستی کی وجہ سے یہ پاکستان ان سے پیٹرولیم کی مصنوعات یا گیسز نہیں خریدتے کہ کہیں ہمارے وہ کفار دوست ممالک جو ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ حالانکہ آج اگر ایران کے ساتھ، جیسا کہ انڈیا ان سے ساری چیزیں خرید رہا ہے، لیکن یہ پاکستانی مسلمان نام نہاد نہیں خریدتے، صرف اپنے ان کفار دوست ممالک کو ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پہ بڑی سخت وارننگ دی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ یہ سب سے بڑی منافقت ہے کہ اگر تم الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اگر تم اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرو گے تو یاد رکھو یہ تمہارے لیے دردناک عذاب کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ تم نے اللہ کو چھوڑا، اس کے رسول کو چھوڑا، اللہ کے رسول کے جو محبین ہیں، مومنین ہیں، مسلمان ہیں، تم نے ان کو چھوڑ کے کفار سے دوستی کی، تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے لیے عذاب میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور مزید یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کفار کے ساتھ یا ان کو فالو کرنے سے تمہیں عزت مل جائے گی، تمہیں کوئی فائدہ ہو جائے گا، تو یاد رکھو ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ ان کے ساتھ دوستی کرنے میں، ان کو فالو کرنے میں تمہیں کوئی فائدہ ہے یا عزت مل جائے گی، تو یاد رکھو ایسی عزت نہیں ملے گی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، کفار کے ساتھ دوستی کرنے میں ہماری معاشی حالت ابتر ہوتی چلی گئی، اور ہم مسلمان بھی نہ صرف فرقوں میں مذہبی طور پہ دور ہوتے چلے گئے، بلکہ سیاسی طور پہ بھی ایک دوسرے سے بہت دور چلے گئے۔ یوں ہم سیاسی طور پہ بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے، لہٰذا اللہ کے اس فرمان کا مقصد وحید یہی ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں،
اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے یکجاں ہو جائیں اور یگانگت اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ اب اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کا یہ حکم نازل ہو چکا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر ہوتا ہوا اور مذاق ہوتا ہوا سنو، یعنی کوئی لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی ہوں، منافق ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہوں یا ان کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو فلا تقعدوا معهم، تم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے۔ یعنی کسی مجلس میں کفار، مشرکین، منافقین اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو تم نے وہاں اس مجلس میں نہیں بیٹھنا ہے۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ دیں، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرنا چھوڑ دیں یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں، تب تو تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ اللہ کے دین کا، اللہ کی آیات کا، اللہ کی کتاب کا نہ صرف انکار کریں بلکہ اس کا مذاق اڑائیں، انکار تو کرتے ہیں لیکن مذاق اڑائیں، جیسا کہ آج کل وہ کر رہے ہیں، اور طرح طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کے کارٹون بناتے ہیں اور وہ کچھ کرتے ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، جس کا قرآن میں یعنی یہ تذکرہ ہے کہ وہ یستہزأ بہا، استہزاء کرتے ہیں، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس معاملے میں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے، اور آنے والے 30-40 سالوں میں یہ گوگل کی رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی پوری دنیا میں اسلام کے اس تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے، تو وہ طرح طرح کے طریقے اپنا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کو مسخ کیا جائے، بدنام کیا جائے، تاکہ جس اسپیڈ کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے بھی یہ اعلان ہو چکا ہے قرآن میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اللہ وہی ہے جس نے اپنا یہ رسول بھیجا اور ہدایت دی اور یہ کتاب نازل کی کہ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو پوری دنیا کے اوپر، تمام ادیان کے اوپر غالب کر کے رہے گا۔ اور اگر گوگل پہ لکھا جائے کہ which is the fastest growing religion of the world، تو اس کا آنسر یہی آئے گا کہ اسلام، اور اس پہ بے شمار پوری دنیا کے چینل انکلوڈنگ یورپ، امریکہ، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 30-40 سالوں میں اسلام پوری دنیا میں میجارٹی میں ہوگا، باقی تمام تر مذاہب انکلوڈنگ عیسائیت جو ہے وہ منارٹی میں آ جائیں گے۔ اور ان کو یہی خطرہ کھایا جا رہا ہے کہ جب مسلمان میجارٹی میں ہو جائیں گے تو پھر حکومت کون بنائے گا؟ ظاہر مسلمان بنائیں گے۔ ان کو یہ خطرہ کھایا جا رہا ہے کہ اب کس طریقے سے اسلام کے آگے ایسا بند باندھا جائے، ایسا ڈیم بنایا جائے کہ یہ جو سیلاب اس کو جو ہے اپنے ریلے میں لیے جا رہا ہے تمام ادیان کو، تو اس طرح سے ہمارا تو خاتمہ ہو جائے گا، ہماری حکومتیں، ہمارے مذاہب اور ہمارا کلچر اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ آخری یعنی گویا یہ وار کر رہے ہیں اور طرح طرح سے کئی ہیلے بہانے اور سب کچھ یہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم نے ان منافقین میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور استہزاء اور مذاق سنا تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا، لہٰذا تم وہاں سے اٹھ جاؤ اگر تم ان کو روک نہیں سکتے ہو اس کا مذاق اڑانے سے۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اسی طرح سے ان کا انکار سنا
اور اس مذاق کو سنا اور برداشت کیا اور روکا بھی نہیں، ادھر سے گئے بھی نہیں، تو پھر تم بھی ان میں شامل ہوگے، تم بھی ان کے ساتھ ہی رہو گے کہ جیسے وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں اسلام کا، قرآن کا، اللہ کی آیات کا، تو پھر تم اگر ان کے اندر بیٹھ کے یہ سنتے رہے اور برداشت کرتے رہے تو پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یاد رکھو کہ اللہ تعالی منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو نام نہاد مسلمان ہیں نا، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہیں لیکن دوستی وہ کفار سے رکھتے ہیں اور اندر خانے وہ کفار سے ملے ہوئے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف وہ اسی طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں جیسا کہ کافر کر رہے ہیں، یہ نام نہاد مسلمان یا منافق جو ہیں یہ بھی اسلام کو نقصان پہنچانے میں برابر کے شریک ہیں ان کے ساتھ۔ تو ایسے پھر تمام تر لوگوں کو، منافقوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اللہ رب العزت جہنم میں جمع کر دے گا۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم، یہ وہ منافق ہیں جو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اگر تو اللہ کی طرف سے تمہیں فتح مل جائے تو کہتے ہیں الم نکن معکم، کہ ہم کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی منافق جو ہیں وہ اب مسلمانوں کو آ کے اپنا یقین دلاتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے، اس وجہ سے تمہیں یہ فتح ملی ہے، یہ کامیابی ملی ہے، ہمارا تمہارا ساتھ ہے جس وجہ سے تمہیں یہ فائدہ ہوا ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنے ایمان اور اپنے اسلام کا احسان جتاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور اپنے ایمان کو واضح کرنے کی اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اور وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن اگر کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچا ڈالیں تو پھر ان کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو ہم نے تمہیں بچا لیا اور مسلمان تو تمہیں نقصان پہنچانے والے تھے، لہٰذا ہم تمہارے ساتھ، یعنی کافروں کو بھی ادھر جا کے خوش کرتے ہیں، ادھر مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے کبھی کافروں کے ساتھ کبھی مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ ہے منافقت کی سب سے بڑی نشانی۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے وہ اتنی توفیق نہیں دے گا کہ کسی طرح سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ہے لہٰذا مسلمانوں کو یہ کفار نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے کتنا بھی کوشش کر لیں یہ منافق، یہ نام نہاد مسلمان ان کافروں سے مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی تائید، نصرت اور حمایت مسلمانوں کو حاصل ہے، لہٰذا منافقین اور کفار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔